ہم کو بنا دے ادب کا تو پہ کرتے رہے احترام شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان نور بھری گھڑیوں میں پروگرام احترام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت پاتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں جلوہ گری ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ کہتے مجھے بڑی شرم آئی، کہاں میں گناہ گار، کہاں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال حکم تھا، میں نے انتہائی لجاجت اور شرمندگی کے ساتھ اپنا رخسار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ ضیاء بار کے قریب کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرمایا اور میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ کہتے بیدار ہوا، میرے اس رخسار پر جہاں میرے آقا نے بوسہ دیا تھا پورا ایک ہفتہ تک خوشبو آتی رہی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ راہب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مذہب عیسائیت تھا۔ عیسائیت میں جو عبادت گزار لوگ تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف تھا۔ شیطان نے آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن باوجود کوشش وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے راہب کو عبادت گاہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ شیطان باہر تھا، دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر پھر بھی راہب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ شیطان کہنے لگا، دیکھو اگر میں واپس چلا گیا نا تمہیں بہت افسوس ہوگا۔ راہب پھر بھی چپ رہا، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ شیطان کہنے لگا کہ میں مسیح علیہ السلام ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ راہب نے اسے جواب دیا کہ اگر آپ مسیح ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا آپ نے ہی ہمیں عبادت میں مشقت کرنے کا اور عبادت میں کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ آپ کے کہنے پر تو کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے ہم سے قیامت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ آج اگر آپ ہمارے پاس کوئی اور چیز لے کر آئے ہیں تو ہم آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ جب یہ بات کی گئی تو بالآخر شیطان نے خود ہی بول کر بتا دیا، میں شیطان ہوں اور میں تو تجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ کئی مرحلے شیطان نے گزارے، پہلے ویسے پریشان کرنے کی کوشش کی، پھر دروازے پر دستک دی، پھر وہ اگر میں چلا گیا تمہیں افسوس ہوگا، پھر میں مسیح علیہ السلام ہوں۔ یہ کئی طرح کے رستے اور کئی طرح کے اس نے ہیلے بہانے کیے آگے بڑھنے کے۔
جب کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں ملا تو شیطان خود بول کر کہنے لگا دیکھو میں شیطان ہوں اور میں تمہیں گمراہ کرنے آیا تھا لیکن تم بچ گئے۔ اور یہ کہنے کے بعد شیطان نے راہب سے کہا تم مجھ سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ راہب جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا، تم جاؤ، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جب شیطان منہ پھیر کر جانے لگا، راہب نے اس کو آواز دی اور آواز دے کر کہا میری بات سن رہے ہو؟ شیطان فوراً مڑا اور کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، تمہاری بات سن رہا ہوں۔ راہب نے اس سے پوچھا مجھے بنی آدم کی ان عادتوں کے بارے میں بتاؤ جو ان کے خلاف تیری مددگار ہیں، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے بندے کا نقصان ہوتا ہو تیرا فائدہ ہوتا ہو۔ شیطان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ شیطان جواب دیتے ہوئے کہنے لگا ہاں ایک بات ہے جس کو اپنانے والا نقصان میں جاتا ہے اور اس کے وہ فعل اپنانے کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا وہ ہے غصہ۔ جس وقت آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، اس وقت بندے کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں رہتی، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، جس راہ پہ چاہوں اس کو چلاؤں۔ اگر ہم غور کریں نا تو جس وقت غصے والی کیفیت ہوتی ہے نا زندگی میں، ہو سکتا ہے کئی مواقع پر آپ کی بھی غصہ آیا ہو، اگر اس غصے والی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ سوچے، دیکھے اور ماضی کے ان لمحات اور ان کیفیات کو نگاہوں کے سامنے لانے کی کوشش کرے کہ واقعی جس وقت مجھے غصہ آتا ہے اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، کیفیت بدل جاتی ہے اور صورتحال ساری کی ساری تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس وقت غصہ ہوتا ہے نا اس وقت کی جانے والی گفتگو پر بعض اوقات یہ بندہ خود نادم ہو رہا ہوتا ہے، یار مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے یہ بات کر دی۔ بعض اوقات ایکسکیوز کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے، یار میں غصے میں تھا مجھے پتہ نہیں چلا، میں غصے میں تھا خبر ہی نہیں ہوئی میں کیا سے کیا کر گیا، معاف کر دو۔ اس وقت جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے نا، بعد میں یہی بندہ اپنی ان کیفیات پر نادم اور شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو غصے کے وقت شیطان اس بندے کو اپنا کھلونا بنا لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے بڑے غصے والی کیفیت میں کوئی فیصلہ کرنے سے دوسروں کو منع کیا کرتے تھے۔ جب یہ کیفیت ہو نا کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز، آپ نے اپنے ایک عامل کو مکتوب بھیجا، لیٹر جاری کیا، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا نہ دینا۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا اور تمہیں اس کے جرم کی وجہ سے غصہ آ گیا تو فوری طور پر سزا دینے کی بجائے تم اس کو قید میں ڈال دو، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا پھر اس کے تمام تر معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرو، اب جس نتیجے پر پہنچو نا تو وہ فیصلہ نافذ کرنا، فوری طور پر غصے والی کیفیت میں فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس کیفیت میں اگر تم کو فیصلہ کرو گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے والی کیفیت میں تم فیصلہ کرو تو تمہارا وہ فیصلہ خلاف شرع ہو جائے، تمہارا وہ فیصلہ غلط ہو جائے، تو اس کیفیت میں فیصلہ نہ کرنا، صبر کرو، جب کیفیت درست ہوتی ہے غصہ اتر جاتا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا، اب جو تمہارے سامنے آئے نا کہ اس جرم کی یہ سزا بنتی ہے تو پھر اس سزا کا نفاذ کرنا، غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو۔ اس دعا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُدِلَّاتِ الْفِتَنِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو غصے سے دور کر دے اور مجھے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے بچا لے۔ ہمارے آقا ہمیں یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں مانگا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ غصے کے بارے میں جاننا چاہیں نا کہ غصے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے شہر کی جیل میں جانے والے قیدیوں کی کسی ذریعے سے معلومات لے لیجئے گا۔ دنیا بھر کی کسی بھی جیل میں چلے جائیں نا
تو آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بسنے والی مخلوق، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے انسان، ان میں غالب اکثریت وہ نظر آئے گی جو غصے کی وجہ سے جیل کے پیچھے چلے گئے۔ غصہ آ گیا تھا جناب، سمجھ نہیں لگی، اس نے بات ہی اس طرح کی تھی، میں نے بندہ پار کر دیا، بندہ مار دیا، اور اس غصے کی وجہ سے قتل کر کے اب یہ ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ غصہ آ گیا تھا، غصے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، جھگڑے میں کئی اس طرح کے کام کر دیے جو ایک بڑے نقصان کا ذریعہ بن گئے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں، یہ کسی شہر میں واقعہ ہوا۔ ایک صاحب بائک پر بازار میں پہنچے، خریداری کرنے کا ارادہ ہوگا، وہ ایک دکان کے سامنے آ کر اپنا بائک کھڑا کرتے ہیں۔ دکاندار وہ اپنی دکان کی سیڑھی اتر کر نیچے آیا اور آ کر یہ موٹر سائیکل کھڑا کرنے والے صاحب کو کہتا ہے کہ دیکھو یہاں موٹر سائیکل کھڑا نہیں کرنا، آگے لے جاؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جب ہمیں کو منع کرتا ہے تو ویسی طبیعت تھوڑی سی ہلکان ہوتی ہے، ہمارا مزاج جو نا نیم گرم پانی کی طرح ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی کو تھوڑا سا بھی ابال دیں نا، یا تھوڑی سی بھی آگ دکھائیں، اس میں ویسے ہی ابال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آگ دکھائی، اس میں ابال آنا شروع ہو گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ بائک یہاں کھڑی نہ کرو، آگے لے جاؤ۔ تو اس کا ایک جواب تو سیدھا سیدھا یہی ہے نا کہ بائک وہاں سے اٹھائیں، تھوڑا سا آگے جا کے کسی اور جگہ پارک کر دیں۔ جب اس نے یہ کہا نا بائک یہاں کھڑی نہیں کرنے، تو اس نے سٹینڈ سیدھا کیا، بائک کھڑی کی، کھڑی کرنے کے بعد اس کو لاک لگایا، سائڈ لاک لگانے کے بعد کہتا ہے یہ کھڑی کر دی، کر لو کیا کرنا ہے۔ جب اس کو تیش دلایا، وہ غصے میں آیا، اس نے آگے بڑھ کر اس کو تھپڑ مارا۔ جب بائک والے کو تھپڑ پڑا تو اس نے بھی جواب میں تھپڑ مارا، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ اس دکاندار کے اڑوس پڑوس والے دیگر دو چار دکاندار آ گئے، انہوں نے آ کر اس بائک والے کو مارنا شروع کیا۔ بائک والے نے اپنے دوست احباب کو کال کی، اس کے دوست احباب بھی جمع ہو کر آ گئے، کچھ 7-8 بندے اس طرف سے، کچھ 7-8-10 دوسری طرف سے، یہ 15-16 افراد کی آپس میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ڈنڈے سوٹے نکل آئے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے مارنا شروع کیا۔ جب یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ پورے جوبن پر تھا، کسی نے کال کر دی، پولیس آ گئی۔ پولیس چونکہ وہ ماحول بہت گرم تھا، ابتدائی طور پر تو وہ کنارے پر کچھ دیر کھڑے ہو کے ماحول کو دیکھتے رہے۔ جب یہ سلسلہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، آگے بڑھے، جتنے افراد دستیاب تھے ان سب کو پکڑا، گاڑی میں ڈالا، سب کو تھانے لے گئے، چاہیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ عام طور پر جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر اداروں والے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایف آئی آر نہ کٹے، یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ جو نا یہ پیار محبت سے صلح صفائی کی طرف بڑھے، یہ اپنے گھر جائیں یا اپنے گھر جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ابتدائی طور پر بعض اوقات یہ کوشش کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوشش کی گئی ہو لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا، یہ کوشش اگر کامیاب ہو بھی جائے، صلح ہو بھی جائے، تو ابتدان جو اتنا کچھ کیا اس کے بعد اگر صلح ہی کرنی تھی تو پہلے ہی صلح سے رہتے، صلح ہی کرنی چاہیے۔ یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا کچھ کر کرا کے صلح کر لو، صلح ہو گئی، تو یہ جھگڑنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ اچھا، اس کے بعد بھی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، کسی کا سر پھٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی جناب کمر میں درد نکلا، اور خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اچھا، تھانے میں چلے گئے، کیس چلا، کیس چلنے کے بعد کورٹ میں کیس چلا گیا، انہوں نے اپنے وکیل کیے، انہوں نے اپنے وکیل کیے، وکیل کو فیس الگ دی، جج کو فیس الگ دی، کیس لگوانے کی فیس الگ دی، سال 2 سال کیس چلا۔ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے جج صاحب یہی کہیں کہ جناب صلح کر لو۔ نہیں، اتنا خرچہ کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد، ہڈیاں توڑوانے کے بعد آنا پھر اسی جگہ پہ یہ صلح کر لو، تو جب کرنی ہی صلح ہے تو پہلے ہی صلح کے ساتھ کیوں نہ رہیں، پہلے ہی پیار اور محبت کے ساتھ کیوں نہ رہیں، پہلے یہ لڑائی جھگڑے کے ماحول کو ایک طرف کرتے ہوئے زندگی کیوں نہ بسر کریں۔ تو آئیے غصے سے اپنی جان کو چھڑائیں، اور غصہ آئے تو اس کو ایک طرف کرنے کی اور کول ڈاؤن رہنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ غصہ آ جانا برا نہیں ہے، غصہ آ جانے کے بعد چھا جانا اور اس کا نفاذ کرنا یہ برا عمل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت سیدنا یحییٰ، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا سیدم و حسورا،
سید کا مطلب ہے سردار اور حسورہ کا مطلب ہے عورتوں سے بچنے والا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سید سے مراد وہ شخص ہے جس پر غصہ غالب نہ آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غصے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی طرف اگر بڑھیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوصینی، میرے آقا مجھے وصیت فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں، اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں زبان تو سرکار کی ہو، فرمان اللہ تعالیٰ کا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ قیامت کا دن سب سے زیادہ ہیبت والا دن ہے نا، بڑی آزمائش والا دن، وہ دن جس کے بارے میں احادیث طیبہ میں آیا، اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن انبیاء کی زبان پر بھی یہ جملہ آئے گا، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ، آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا، نہ آج سے پہلے فرمایا نہ آج کے بعد فرمائے گا۔ میرے رب نے آج اتنا غضب فرمایا۔ اور یہ حدیث قدسی اس قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا۔ تو کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں؟ یہ غصے کی آندھیاں جب پوری آب و تاب کے ساتھ چلتی ہیں نا تو بعض اوقات گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے طلاق دینے والے علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا، اور جب گفتگو وغیرہ ہوتی ہے نا تو عام طور پر ایک جملہ تقریباً سارے بیان کرتے ہیں، اور جناب غصہ آ گیا تھا، غصے میں طلاق دی ہے۔ تو طلاق دی غصے میں جاتی ہے، اگر پیار بھرے ماحول میں رہتے تو طلاق والی نوبت ہی نہ آتی۔ غصہ آ گیا تھا، طلاق ہو گئی، غصہ آ گیا تھا، بچے کو مار دیا، غصہ آ گیا تھا، قتل کر دیا، غصہ آ گیا تھا، لڑائی جھگڑے کا ماحول گرم کر دیا، غصہ آ گیا تھا، گھر چھوڑ کے چلے گئے، غصہ آ گیا تھا، دریا میں چھلانگ مار دی، غصہ آ گیا تھا، خودکشی کر لی، غصہ آ گیا تھا، کتنے ہی گناہوں کے بعد تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، غصہ آ گیا تھا۔ تو غصہ آ گیا تھا تو اتنے سارے گناہوں کا دروازہ کھولنا پڑا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری وصیت پر عمل کرنے کی طرف نہ بڑھیں۔ حضور وصیت فرمائیے، میرے آقا فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ حضور کچھ اور فرمائیے، دوبارہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو آئیے غصے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میں تمہیں لوگوں کے معاملات اور ان کی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ لوگوں کے مزاج، لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی عادات کیا ہیں؟ میرے آقا نے غصے کے اعتبار سے کچھ کیفیتیں لوگوں کی بیان فرمائیں۔ فرمایا ایک شخص کو غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ شخص نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ ہی کسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، جلدی گرم ہوا، جلدی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایک شخص کو دیر سے غصہ آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے۔ جب دیر سے غصہ آیا اور جلدی چلا بھی گیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ غصہ آتا ہی نہیں ہے، آ گیا تو جلدی چلا گیا، تو یہ بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تو غیر کا حق بھی ادا کر دیتا ہے، یعنی کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، اپنا حق چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا یہ عمل نہ اسے نقصان دیتا ہے نہ ہی کسی دوسرے کو۔ اور ایک شخص اپنا حق تو طلب کرتا ہے لیکن غیر کا حق ادا نہیں کرتا، اپنا لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کسی کا دینا ہو تو دینے کی طرف نہیں آتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اس بندے کے لیے مضر ہے، مفید نہیں، نقصان دینے والا ہے، فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں غصے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں ہم نے سنی، اور وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی پر غالب آ جائے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، قتل و غارت گری کا ماحول گرم کرنا، اور نفرت و عداوت کے بیج بونا، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا، گالیاں بکنا، گولیاں چلانا، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات نا کچھ لوگ اس کو اپنی طاقت تصور کرتے ہیں، میرے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جناب آ کر کھڑا ہو سکے، میں تو 1 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، مجھے دوسری کوئی زبان نہیں آتی، میں تو یہ سیدھی سیدھی ایک ہی زبان جانتا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ اور اسی سے ملتے جلتے مزید کلمات ذکر فرمائے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہادری پتھر اٹھا لینے میں؟ حالانکہ بہادری تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی غصے سے بھر جائے پھر اس غصے پر قابو پا لے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں نا، ہمارے ہاں طاقت کا معیار کیا ہے؟ جو وزن اٹھا لے وہ طاقتور ہوتا ہے، جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہادری بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھانے کا نام نہیں ہے، بہادری کسی کو 4 شانے چت کر دینے کا نام نہیں ہے، بہادری تو غصے پر قابو پا لینے کا نام ہے۔ تو غصے کو قابو کرنے کی طرف کیوں نہ بڑھیں؟ اور یہ سارے کے سارے انجام اگر نگاہوں کے سامنے رکھیں، غصہ آیا گھر اجڑ گیا، غصہ آیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، غصہ آ گیا تو کتنے ہی لوگوں کو اپنے شہر میں اپنا دشمن بنا بیٹھا، غصہ آ گیا اس کے غصے نے اس کو پھانسی کے پھندے پہ جا پہنچایا۔ یہ غصے کے نتائج تھے کہ غصہ آیا، غصے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھیے۔ گھر اجڑ گیا، ساری زندگی رونا پڑے گا، گھر اجڑ گیا بچے برباد ہو جائیں گے، گھر اجڑ گیا ساری زندگی کے لیے بعض اوقات بندہ صفائیاں ہی دیتا رہ جاتا ہے، اس کی غلطی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، نہیں ایسا نہیں تو ویسا، ویسا نہیں تو ایسا۔ تو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ ان سارے جھنجٹوں سے اپنے جان چھڑائے اور غصے کو ایک طرف کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کا اطاعت گزار بندہ بن کے جیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف ذکر کیے نا، ان اوصاف میں یہ بات ذکر فرمائی گئی والکاظمین الغیظ۔ ایمان والوں کے اوصاف ہے نا، ایمان والوں کے یہ انداز ہوا کرتے ہیں، یہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آ گیا، غصے میں سامنے والے کی ہڈیاں توڑنا لازمی تھوڑی ہے، غصہ آیا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اس نے تکلیف پہنچائی کوئی بات نہیں ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے نا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدیرا بدی سہل باش الجزا، اگر مردی احسن الی من آسا، برائی کا جواب برائی سے دینا یہ بہت آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ساتھ لے کر میں قبر میں اتروں گا، میرا بنے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بیان کردہ اس پیاری نصیحت کو آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کو بنا دے ادب کا تو پیکر، کرتے رہے احترام شریعت۔